बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाह। मेरे साथ खबर नईम हाशमी साहब हैं। मशहूर ज़माना वीडियो है स्कैंडल, जो पाकिस्तानी तारीख का कैसा केस है जिसके तहत जिसकी अदालत से साबका वज़ीर आज़म, जो 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, उनको नाअहल किया गया था। आज लाहौर हाई कोर्ट के 7 रुकनी सीनियर जज साहबान के फैसले के तहत उनको बरतरफ कर दिया गया है। तमाम मुस्लिम लीग नून अपने तौर पर इस फैसले को किस तरह देख रही है, उस पर हम बात करेंगे। दूसरा, एक अंदोनाक वाक़या हादसा हुआ है शेखपुरा में ट्रेन का, जिसमें सिख यात्री जो हैं तकरीबन 20 की हद तक वो वफात पा चुके हैं। ये मैं समझता हूँ कि हादसे पर हादसा, कभी PIA का हादसा, कभी ट्रेन का हादसा, ये हमारी किस्मत में क्या लिखा है, कोई इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। दूसरा यह है कि शुगर मिल एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान आंख मचोली जारी है। शुगर मिल एसोसिएशन अदालतों में स्टे ले लेती है, जबकि हुकूमत कहती है कि हम सस्ती चीनी किस तरह दें, जबकि ये अदालतों के पीछे छुप जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर समाअत की है, उस पर हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में टूरिज़म को फ़रोग देने के लिए हुकूमत अक्सर और पेशतर बात करती रहती है, लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसके 400 मुलाजमों को फारग करके वो चैप्टर क्लोज कर दिया गया है। तो खबर नईम हाशमी साहब, पहले हम ये करते हैं कि जज अरशद मलिक, यानी इस मुल्क में ये हो सकता है कि जजेस सियासतदानों को मिलते हैं, सज़ाएँ होती हैं, कंट्रावर्शियल होते हैं। उस वक्त एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अब मुस्लिम लीग जुमा के सामने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लहराई वो ऑडियो और वीडियो भी, कहा कि अब मियाँ नवाज शरीफ को किस चीज़ की सज़ा है और ये है। तो फिर बाद में मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे तो इस चीज़ का पता ही नहीं है। फिर मरियम नवाज शरीफ साहब ने नासिर पर डाल दिया, जो इसका एक किरदार है। क्या कहेंगे, ज़रा बात का आगाज़ कीजिए। देखिए, ये जो स्कैंडल था जज का, अरशद मलिक का, जो एक सारी कहानी है, ये एक संजीदा कहानी है। इसका लम्हा लम्हा जो है वो हमें याद है। तो बात यह है कि फैसला आया है जो आज अरशद मलिक की नौकरी से बर्खास्तगी का, ये फैसला उतना ही आया जितना आपने पढ़ा है, लोगों ने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। मुकम्मल फैसला क्या है वो अभी तक हमारे सामने नहीं आया। मुमकिन है इसमें बहुत सारे नुकात हों, क्योंकि ये जो नून लीग का इस वक्त बयानिया है कि इस फैसले के रूप से तो नवाज शरीफ साहब बेगुनाह साबित हो गए हैं और नवाज शरीफ साहब जो है बाहर आ जाने चाहिए, उनकी सजा कालअदम करार दे दी चाहिए, ये सियासी बयानिया है। कानून और सियासी बयानिया दो अलग-अलग चीजें हैं। ठीक है जी, आपका मतलब यह है कि वहाँ फैसले जो कानूनी दस्तावेजात देखे होते हैं, जिन सबूतों पर होते हैं, ये एक अलग एलिगेशन है। ये क्या कहते हैं? किस चीज का एलिगेशन? मतलब अदालतों में फैसले जज जो है ना, वो कानून को देख के करते हैं। जी हाँ, जी हाँ, ये उसका पर्सनल मैटर है, उसका इखलाकी जुर्म है। देखिए, इसको मिसकंडक्ट पे सजा हुई है। हाँ, जज को ऐसा ही, ठीक है, या ये सजा हुई है कि आपने नवाज शरीफ को सजा क्यों दी थी, सजा क्यों दी थी? मिसकंडक्ट पर हुई है, हमें तो पता है। आपको पता है ना। तो नून लीग समझ रही है कि उन्होंने सजा इस वास्ते हो गई है, उनकी नौकरी इस वास्ते खत्म हो गई है कि उन्हें नवाज शरीफ को सजा देती थी, नवाज शरीफ बाहर आ जाएगा। वो सारी मुस्लिम लीग यही कह रही है ना कि नवाज शरीफ साहब को छोड़ दिया जाए। और तीसरा वाकया जो सबसे बड़ा वाकया था कि ब्लैकमेलिंग का वाकया, कि जी उसने कहा कि मैंने वो जाता है मरियम नवाज के पास जाता है, नासिर भट्ट के पास जाता है, वो लाहौर में जाती उमरा जाता है, दुबई जाता है, सऊदी अरब जाता है, लंदन में उसके बेटों से मुलाकातें करता है, वो जो जज अरशद मलिक है। तो जब वो उसकी वीडियोस जो है जिसमें वो कह रहा है नून लीग की क्यादत, कहते हैं कि ऐसा नून लीग की क्यादत को वो कह रहा है कि मुझसे फैसला जो है वो जबरदस्ती करवाया गया, ये कह रहा है ना। क्या मौजूदा फैसला जो आज जज अरशद मलिक के खिलाफ आया है उसमें ये हवाले मौजूद हैं? ये हवाले मौजूद हैं, ये हमें देखना नहीं, पड़ेगा। वहाँ सही है, ठीक है, तफसीलन फैसला आएगा तो आपका मतलब तफसीलन फैसला आएगा। हमें ये देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में तो जो 1 साल के बाद अरशद को सजा हुई है, नहीं, आपको याद होगा 2 केसेस थे, मैं कह रहा हूँ, यानी हिल मेटल और इवन फील्ड। उसमें हुआ ये था कि बल्कि नैब के यानी तर्जमान थे,
انہوں نے یہ کہا کہ اگر دباؤ کے تحت ہی فیصلہ ہوتا ہے تو پھر ہم تو دوسری طرف چاہتے ہیں کہ فیصلہ کہ میں سزا کم ہوئی ہے، ایک میں بری کیوں کیا گیا. وہ ان کا سٹانس گورنمنٹ کا یہ رہا ہے. جی وہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ میرے خیال میں اس کو نوکری سے برخاست اس وقت کر دینا چاہیے تھا اعلیٰ عدلیہ کو، اور اس کے بعد انکوائری شروع کی جانی چاہیے تھی. ہائی پروفائل کیس تھا، انہوں نے کہا جب اس نے کہا کہ جناب میں نون لیگ کی بلیک میلنگ میں آ گیا تھا، کہ کیونکہ جب میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھا پاک پتن میں تو اس وقت کسی ملتان میں تھا غالباً، جب میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھا تو اس وقت انہوں نے میری ویڈیوز بنائی تھی جو میں عورتوں کے ساتھ نازیبا حرکات کر رہا تھا. وہ ڈانس پارٹی تھی، وہ اس نے عورتیں ہائر کی ہوئی تھی، یہ اس نے کنفیس کیا تھا. اس کنفیشن کے بعد میں سمجھتا تھا کہ فوری طور پہ اس کو مس کنڈکٹ میں یا جو بھی اس کا جرم تھا اس کو پکڑ لیا جانا چاہیے تھا. خابر صاحب بات یہ ہے کہ بات تو آپ کے 100% درست ہے کہ روزانہ ڈسپلنری کمیٹی کی میٹنگیں ہوتی ہیں، ججز کا کنڈکٹ زیر غور آتا ہے، کئی ججز ڈسمس ہوتے رہتے ہیں، یہ روٹین میٹر ہے. لیکن آپ کہتے ہیں ایسا ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہائی پروفائل کیس تھا، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں یہ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کا اس میں جب میٹر آتا تھا تو پھر یہ ہائی پروفائل ہوگا. میں سمجھتا ہوں اگر 7 جج صاحبان نے اور اس کی جو ہیڈڈ بائی دا چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ انہوں نے فیصلہ کیا تو یہ زیادہ معتبر فیصلہ گنا جائے گا اور زیادہ تفصیل فیصلہ آئے گا. اس فیصلے کی تفاصیل آنی جو ہے وہ باقی سامنے نہیں ہے، کیونکہ جو یہ کہتا ہے جو بنیادی بات ہے کہ فیصلہ میں نے دباؤ پر دیا. اگر دباؤ پر دیا تو یہ ساری بات جو ہے جو پروسیڈنگ اس کے خلاف ہوئی ہے یہ بات اس نے بتائی ہوگی نا. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ دباؤ پہ دیا تو وہ دباؤ کس طرف سے تھا. بلیک میل کرنے والا تو گروپ جو ہے بے نقاب ہو چکا ہے، اب دباؤ کس نے ڈالا تھا یہ چیز سامنے آنے والی ہے، وہ فیصلے کا حصہ ہے یا نہیں ہے. دیکھو شہزاد اکبر نے آج یہی کہا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ظاہر گورنمنٹ کا بھی سٹانس سامنے آیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ویڈیو اسکینڈل یعنی عدلیہ کو ملائن کرنے کے لیے جو اس وقت چیز بنائی گئی تھی وہ باقاعدہ ریکارڈڈ ہے، پریس کانفرنس میں موجود ہیں. اس کے ایک یونٹ کو سزا ملی ہے، دوسرے کو سزا ابھی نہیں ملی. یعنی پروسیڈ وہ تو یہ بھی کر رہے ہیں کہ بھئی دوسرے کے خلاف بھی پروسیڈ کرنا چاہیے. اور شہزاد اکبر نے یہی کہا ہے کہ سزا جو ہے وہ اس کو اس کے کنڈکٹ پر، جس طرح بھی آپ نے کہا ہے، یعنی وہ کیس جو ہے وہ اس کے متعلق تو چیف جسٹس جو سابقہ تھے جسٹس کھوسا صاحب نے بھی کہا تھا کہ اس ویڈیو سے کوئی میں نواز شریف کو فائدہ نہیں ملتا تا وقت کہ وہ کیس دوبارہ یعنی اپیل کی جائے. اس میں اپیل میں سزا بڑھ بھی سکتی ہے، سزا کم بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتے ہیں. یعنی یہ ظاہر ہے جوڈیشل کا حالت. دیکھیے یہ جو حکومتی ترجمان باتیں کر رہے ہیں یہ درست ہے یا غلط ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز اور ناصر بٹ یہ 2 کردار جو اس ویڈیو کو سامنے لے کے آئے تھے کہ جی وہ اعتراف کر رہا ہے کہ اس نے کسی کے دباؤ پہ فیصلہ کیا ہے، تو یہ چیز جب تک سامنے نہیں آئے گی کیا اگر انہوں نے بلیک میل کیا اس کو اس کی نیوڈ ویڈیوز دکھا کر تو یہ چیزیں بھی سامنے آنی چاہیے. تو پھر یہ مقدمہ جو ہے مریم کے خلاف بھی بنے گا، ناصر بٹ کے خلاف. جو مین کلپریٹ ہے ناصر وہ تو اس وقت لندن میں ہے، وہ تو آ ہی نہیں رہا. یعنی ابھی اس کی بہت زیادہ پرتیں کھلنے والی ہیں کیونکہ پاکستان میں تو روزانہ ایک نیا پنڈورا باکس جب کھلتا ہے تو وہ پچھلا دب جاتا ہے. اس کیس میں جس میں ہم بات کر رہے ہیں مین کلپریٹ نواز شریف نہیں نظر آتا اس میں. یہ جو فالو اپ ہے، یہ جو فالو اپ کی بات کر رہے ہیں، پوائنٹ ہے وہ. لیکن اگر کوئی جج جا کے رائے بینڈ میں ملتا ہے تو کیا آپ کو پتا ہے کہ انڈر ٹرائل یا ٹرائل کے بعد بھی یعنی وہ اگر فیصلہ خلاف ہے، حاکمی ہے، تو جج کا ملنا یا جس کو ملا جائے وہ بری ذمہ ہے. سر وہ تو ہے نا، بیٹھا ہوا ہے نا لندن. نواز شریف میں ناصر کی بات کر رہا تھا، بیٹھے ہوئے ہیں نا جس آدمی نے سارا یہ مینج کیا، جنہوں نے مینج کیا. اور جب یہ جاتی عمرہ میں ملاقاتیں ہوئی، دبئی میں ہوئی، سعودی عرب میں ہوئی، اور میں نے بتایا کہ لندن میں بھی ہوئی، ان کے بیٹوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی. تو یہ سارے کے سارے کردار جو ہے یہ میرے خیال میں یہ دائرہ اختیار میں آنے چاہیے عدالت کے. چلو پاکستان میں تو یہ آپ نے کئی دفعہ ہم تو اسی پر ہے گا، سارا دن تو اسی پر ہی بحث ہوتی رہی ہے. یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی چیز اپنی سیاسی پارٹیاں آج ٹاپ 10 ٹرینڈ ہے.
اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اسی طرح یعنی فتح کے جشن منانے کی کوشش کر رہی ہے، جس طرح وہ انگریزی میں جب فیصلہ آتا ہے تو وہ مٹھائی بانٹتے ہیں، پھر بعد میں جب پتہ چلتا ہے آج میں ایک تبصرہ سن رہا تھا ایک آدمی کا کہ وہ بین الاقوامی قوانین کی مثال دے رہے تھے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی فیصلے کو جج نے جو ہے وہ غلط، یہ ثابت ہو جائے کہ غلط فیصلہ دیا ہے تو وہ فیصلہ کالعدم ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ ثابت ہو گیا ہے اس کے کیس میں کہ نواز شریف کو سزا غلط دی گئی ہے؟ یہ علیحدہ چیز ہے، اور اس کا مس کنڈکٹ اور اس کا بلیک میل ہونا اور اس کا نون لیگ سے رابطہ کرنا، یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں میرے خیال۔ صحیح بات ہے۔ چلو دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے جا کے کیا صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ اب جب کورٹ میں کیس ہوتا ہے، لیکن یہ تو فیصلہ چونکہ اچھا ہمارے ساتھ خبر نہیں معاشرے آفتاب باجوہ صاحب ہیں۔ آفتاب باجوہ صاحب بڑی مہربانی ہے، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ آفتاب باجوہ صاحب آج جو فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے جس کو ہیڈ کیا ہے اور 7 محترم جج صاحبان نے فیصلہ دیا ہے ارشد ملک صاحب کا کہ ان کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے، تو دونوں پارٹیاں یعنی حکومت تو اپنے طور پر جو ان کا سٹانس ہوتا ہے، لیکن مسلم لیگ نون فتح کے جشن منا رہی ہے کہ اب کیا باقی رہ گیا۔ میاں شہباز شریف صاحب کا بھی آپ نے بیان پڑھا ہے، مریم کا ٹویٹ پڑھا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میاں نواز شریف صاحب کو جو بے گناہ سزا دی گئی تھی اب پھر ان کو چھوڑ دینا چاہیے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں گزارش کروں گا، یہ ہمیشہ جو ملزم فریق ہوتا ہے، یہ یا سیاسی لوگ جو ملزم ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ جب بھی کوئی فیصلہ آتا ہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آتا اس میں مٹھائیاں بھی تقسیم کرتے ہیں اور خوش بھی بڑے ہوتے ہیں۔ جیسے نواز شریف کیس میں جے آئی ٹی بنی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے مٹھائیاں، پھر انگریزی کا ترجمہ ہوا تھا اردو میں۔ جی تو اب دیکھیے اب یہ جو فیصلہ ہے ملک ارشد کا، دیکھیے پہ پوری انکوائری ہوئی ہے، 7 ججز ہیں ایڈمنسٹریٹو کمیٹی میں، انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جی اس بندے نے جو ہے یہ ٹرائل غلط کیا ہے، اس کا جو فیصلہ کیا ہے نواز شریف کیس میں، ایک کیس میں بری کیا ہے اور ایک میں اس کو سزا دی ہے، اور سزا دیکھیں اب دونوں فریقین کے لیے معاملہ جو ہے ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے۔ اب ہائی کورٹ کے اندر نیب یہ بات کہہ سکتی ہے کہ جناب اس میں سزا اس لیے کم دی گئی تھی کیونکہ اس میں نواز شریف کے فلاں اور دیگر افراد نے مل کر کانفرنسی کر کے جج یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ تو سزا کہتے ہیں کم دی گئی، یہ کہتے ہیں کہ کیوں دی گئی ہے جی، اور دوسرے کیس میں ایک میں بری بھی کیا تھا اس نے، ایسا ہی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، اور دوسری طرف نواز شریف بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم نے تو جناب جو بھی کیا ہے، لیکن یہ جج کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اس طرح اثر انداز نہ ہوتا، اب وہ اگر وہ ہمارے اس سے ہوا ہے جو بھی ہوا ہے تو لہذا، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، میں قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے، یہ معاملہ یہ جو فیصلہ ہے یہ مشکوک ہو گیا ہے، اس میں سزا زیادہ ہونی چاہیے تھی یا بری ہونا چاہیے تھا دونوں فریقوں کے لیے، ایسا ہی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس کی جو ویڈیو جو تھی، اس کے کلپس جو تھے، مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس میں مسلم لیگ نون کی جو قیادت تھی اس کے سامنے جو ہے یہ چلائے تھے، اون کیے تھے، اس وقت بھی کہا تھا کہ بری کر دیا جائے۔ جی میں گزارش کرتا ہوں، اس طرح بری نہیں ہو جاتے ملزم، اگر ملزموں نے کوشش کی جج کو خریدنے کی، شاید پیمنٹ اس کو پوری نہیں کی گئی یا اس کے جو مطالبات پورے نہیں مانے گئے، جس کی وجہ سے اس نے سزا تھوڑی دی اور ایک میں جو بری کر دیا۔ مسئلہ یہ ہے اب معاملہ ہے اب ہائی کورٹ میں پہنے، ہائی کورٹ نے یہ دیکھنا ہے، کیونکہ دیکھیے کوئی بھی ٹرائل ہو، کنٹینیوشن آف اپیل جو ہوتی ہے وہ کنٹینیوشن آف ٹرائل ہوتی ہے، اور ٹرائل ابھی بھی ٹرائل پینڈنگ ہے سمجھے ہائی کورٹ کے اندر۔ ہائی کورٹ چاہے تو اس کیس کو ریمانڈ کر سکتی ہے، اگر نیب کہے کہ جناب یہ ٹرائل غلط ہے، ٹرائل نئے سرے سے ہوگا۔ اگر نواز شریف خاندان یہ کہے کہ نہیں جی جج نے جو ہے ہمیں غلط سزا دی یا ہمارے جو مطالبات پورے نہیں کیے جس کی وجہ سے، تو ہو سکتا ہے جج دو طریقے ہیں، اب ہائی کورٹ کیس کو ریمانڈ کر سکتی ہے، دونوں فریقوں کہے گی بحث کر لو جا کے نئے جج کے پاس، یا اگر وہ کوئی فریق یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ ایویڈنس ہی صحیح ریکارڈ نہیں کی گئی، جج صاحب نے اس میں بھی گڑبڑ کی ہے، تو پھر وہ نیا ٹرائل ہوگا۔ لیکن اس میں یہ ضرور کہوں گا دوسری بات، وہ جو ویڈیو جو وائرل ہوئی تھی اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے، جو مریم نواز صاحبہ نے کی تھی اور ان کے ساتھ مسلم لیگ کے تمام لوگ شامل تھے، یہ کرائم جو آپ کا کنٹرول جو ہے ایکٹ جو ہے پروینشن آف کرائم کنٹرول ایکٹ جو ہے 2016، اس کی دفعہ ہے 20 اور 21 اور 13، اس کے مطابق کوئی شخص یہ ثابت کرائم ہے
کوئی شخص کوئی بھی اس طرح کی ویڈیو چلائے گا اس کا ملزم ٹھہرایا یہ جائے بات گا. درست ہے. وہ ابھی میرا خیال رہتا ہے خبر نہیں ہاشمی صاحب، باجوہ صاحب آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. باجوہ صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے ذکر کیا، یہ شروع دن سے ہی جب نواز شریف کو 7 سال کی سزا ایک کیس میں دے دی اور دوسرے میں بری کر دیا تو کہا گیا کہ سزا بہت کم ہے، جرم بہت بڑا ہے. یہ جو جرم ہے یہ تو پاناما کیس سے تانے بانے ملتے تھے نا اس کے. تو جو کم سزا اگر دی گئی اور ایک کیس میں بری کر دیا گیا تو یہ اگر رعایت ملنے کی وجوہ جو لوگ بات بتاتے ہیں کہ اس کی اپوائنٹمنٹ جو جج کی ہے وہ شاہد خاقان عباسی نے کی تھی. اس کا مطلب ہے کہ اس کا نون لیگ اور ان کی فیملی سے اور ان کی جماعت سے اس جج کے پہلے سے رابطے تھے. ہاں جی بالکل، یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا. اب ایک ہائی کورٹ نے اپنا ایک فیصلہ کر کے اپنا جو ایک جج تھا جس کے جو کو اپوائنٹ کیا گیا ٹرائل کے لیے، اس کی سروسز دی گئی سینٹرل گورنمنٹ کو، اور جب ثابت ہو چکا ہے کہ اس نے کرپشن کی ہے. یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ فردر جو سٹیپ جو ہیں گورنمنٹ اور فردر کیا لیتی ہے، کیونکہ اس جج نے میلا فائدی کی بنا پر جو بھی پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کس کے کہنے پہ اس کی بھی جے آئی ٹی بنے گی جو تحقیقات کرے گی کہ اس کی جو اپوائنٹمنٹ کس طرح ہوئی اور کن جو اس میں جوڈیشل افسران جو ملوث ہیں. ایون اس وقت جو ہائی کورٹ بھی کا جج بھی چیف جسٹس بھی ہوگا جس نے اس کی ریفرنس بھیجا ہوگا نام وزارت قانون کو، وہ بھی شامل ہو سکتا ہے. میں اس میں بالکل کلیئر ہوں، میں لا کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے. لیکن باجوہ صاحب جب تک سارے فریقین اکٹھے نہیں ہوں گے، کوئی ناصر تو ملک سے باہر ہے، ظاہر ہے. جب جے آئی ٹی کی آپ بات کرتے ہیں جب تک آپ کو پتا کہ ناصر ملک کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہائی کورٹ کے جیسے وزارت قانون جو ہے وہ نام مانگتی ہے ہائی کورٹ سے، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے نام بھیجنے ہوتے ہیں. اگر وہ چیف جسٹس نے اگر کوئی نام بھیجا ہے اس کا اور ود کنائمنس آپ کہتے ہیں شاہد خاقان عباسی، تو پھر یہ سارا دیکھنا ہوگا یہ معاملات. یہ بڑے ایک تو یہ کیس ہوگا، یہ بڑا پنڈورا باکس کھلے گا. باجوہ صاحب آئی ایم سوری انٹرپٹ یو کہ یہ جب اس نے یہ اعتراف کیا تھا کہ مجھے نون لیگ والوں نے بلیک میل کیا ویڈیوز دکھا کر کہ جب میں ملتان میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھا تو وہاں پر میں خواتین کے ساتھ فحش حرکات کر رہا تھا یا خواتین کے ساتھ جو بھی اس کا ایک تعلق تھا، اس کی ویڈیوز بنائی گئی نون لیگ کی طرف سے. تو جب یہ خود اعتراف کرتا ہے اس وقت کہ میری خواتین کے ساتھ نازیبا ویڈیوز بنی ہیں تو کیا اس جج کو اسی وقت برطرف نہیں ہو جانا چاہیے تھا؟ نہیں، دیکھیے جج کو برطرف کرنے کا ایک پروسیس ہے جو پروسیس اڈاپٹ کیا گیا. اڈاپٹ کرنے کے بعد لیکن وہ جو وقوع ہے ملتان والا اس کا ایک علیحدہ پرچہ ہوگا 376 پی پی سی جس کو زنا کا پرچہ کہتے ہیں ہم. یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ ایک مقدمہ بھی درج ہونا ہے جج صاحب کے لیکن باجوہ صاحب جس طرح کہتے ہیں کہ تاک رہا کا بردہ شد مار گزیدہ بردہ شد، یعنی پاکستان کی تاریخ اس طرح بھری ہوئی ہے کہ جس طرح خابر صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو افینس ہے وہ بھی ابھی راستے میں ہے، اس کی میلا فائڈی ٹینشن بھی راستے میں. ابھی کتنی دیر بعد یہ فیصلہ ہوا ہے، یعنی یہ تو ساری میں کنفیوژن در کنفیوژن. ایک آپ کہہ رہے ہیں جے آئی ٹی بنے گی، نہیں کنفیوژن کوئی نہیں. آئی ایم سوری، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. دیکھیے جو فلم وہاں پہ ملتان میں بنی کس نے بنائی وہ سارے لوگ سب انویسٹیگیٹ ہو چکے ہیں، انکوائری ان کی ہو چکی ہیں، وہ بھی ہیں. دوسرا وہ ایک فلم بن گئی، اس کی بنا پہ اس کو بلیک میل کیا. کن لوگوں نے کیا، وہ لوگ کون سے ہیں وہ سارے. اس کے بعد پھر یہ اس کا وہاں جاتی عمرہ جانا، پھر کہتے ہیں جی مدینہ منورہ میں وہاں اس کے بیٹوں کے ساتھ نواز شریف کے ملنا، وہ ساری باتیں. اب یہ سارے لوگ ملزم ہیں یہ کانسپریسی کے ایک جسٹس کو جو ہے وہ بالکل برباد کرنے کے لیے. جتنے بھی کیا انہوں نے کوششیں کی، اس میں رشوت پیش کی، یا اس کو سفر کروایا، یا جاتی عمرہ لے جایا گیا، یا اسے مدینہ منورہ لے جایا گیا، جہاں لے جایا گیا. جو لوگ شامل ہیں، جس طرح مریم نے ایک بیٹھ کے پریس کانفرنس کر دی جس میں یہ ساری فلمیں چلا دی. آپ کو ایک آخری سوال باجوہ صاحب کہ جب یہ کیس بنا اس کے جج کے خلاف، ارشد ملک کے خلاف، اس وقت پی ٹی آئی کے شہزاد اکبر اور فردوس عاشق اوان جو ہے وہ ارشد ملک کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا، یہ پولیٹیکل کویسچن ہوں. میں لا کا اسٹوڈنٹ. بھائی صاحب بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو آپ سے بات ہوتی رہے گی. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. تو یہ اپنا آفتاب باجوہ صاحب بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ.
کہ بھی انہوں نے بڑا تفصیل میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جی ہاں جی ہاں بہت قانون ہے. سیر اصل اس نے گفتگو کی جو ہمارے ذہن میں سوالات تھے ہاں اس کو اور کر لیتے جوابات ہیں دیے. ابھی اور اس پر ہم سٹانس لیتے ہیں. ظاہر ہے چلتا رہے گا. جی جو جی سیاسی پارٹیوں کا پوائنٹ آف ویو اور ہوتا ہے. جی ہاں پھر ایڈوکیٹس کا بھی، یعنی آپ اگر عدالت میں آپ دیکھیں کہ فریق ایک کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ایک وکلاء صاحبان ایک کے ساتھ کچھ کھڑا ہوتا ہے، نہیں تو یہ وہ اپنے طور قانونی پر پہلوؤں قانون پہ کی بات کی ہے نا. سارے لوگ قانون تشریح اپنی اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کے وکلاء جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں. پھر ہمیں یہ ان کو لینا چاہیے. آپ نون لیگ کے وکیلوں کو بلائے، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہاں صحیح ہے. ہم تو اوپن ہے، ہم نے تو رابطہ بھی کیا تھا. تو اپنا میں اچھا خاور صاحب اب اس پر بات کرنا چاہتے. ابھی آپ بات کر رہے تھے شہزاد اکبر کی، اور آپ کر رہے تھے سابقہ وزیر فردوس شکوان کی. یہ بیماری ہے. میں سمجھتا ہوں جب آدمی کے پاس کوئی ایسا کیس ہو اور پاکستان کی عدلیہ میں سب جوڈس ہو، اور پہ آئینی ماہرین ہی بات کر سکتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ کئی معاملوں میں سیاستدان کو یہ لگی ہوتی ہے بات کرنے کی بیماری، وہ حکومت میں بھی ہیں اور اپوزیشن میں بھی ہیں، کہ قانونی پہلو کی بات تو پھر قانون دان کر سکتے ہیں. جیسے ڈاکٹروں کی بات، وبا اگر آ گئی ہے وائرس، تو وہ ڈاکٹر کر سکتے ہیں. لیکن یہاں آپ نے دیکھا کہ ہر آدمی ایک نالے پانی سے لے کے ایٹم بم تک بنانے میں ید طولہ رکھتا ہے. یعنی آپ کسی کو پوچھ لیں کہ سوشل میڈیا پہ تو لاکھوں ڈاکٹر آ گئے. تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ کسی کو آپ کہیں گے. بلکہ میں کل پڑھ رہا تھا، بڑا شاندار آپ کے ایک دوست نے لکھا تھا. اس نے کہا کہ اب کچھ انہوں نے ہنسی مذاق میں کچھ اینکر کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس وقت اکانومی فلاں کو دے دینی چاہیے، داخلہ فلاں کو دے دینا چاہیے، خارجہ فلاں کو دے دینا چاہیے. تو مطلب مجھے بتائیے کہ حال تو یہی ہے. جو آدمی جس فیلڈ میں بہتر ہو اسی کو یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کی آبادی 22 کروڑ اور 22 کروڑ صحافی ہیں. ڈاکٹر بھی اتنے ہیں، اتنے ڈاکٹر ہیں، اتنے حکیم ہیں جی، اور اتنے قانون دان ہیں. ہر آدمی کسی سے قانونی نکتہ پوچھ لے، وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یار مجھے کیا پتا، میں وکیل تو نہیں ہوں. وہ آپ کو گائیڈ کرنا شروع لیکن ایک بات برابر ہے کہ یہاں جو آدمی جس پارٹی کے ساتھ الحمدللہ منسلک ہے، تو اس کو اگر سامنے بھی آپ اس کو بتا دینا کہ اس نے یہ سامنے ہو رہا ہے اور آپ دیکھ لیں یہ فزیکل ایسا کر رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی نظر کا دھوکہ ہے. اس کو قتل ہوتے دکھا دیں آپ کہ یار یہ آدمی جو ہے یہ ایک کرائم کر رہا ہے، یہ ایک مرڈر کر رہا ہے، یہ ایک ڈکیتی مار رہا ہے. وہ نہیں مانے گا. کہہ رہے یار کوئی ہم شکل ہو سکتا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا. مطلب یہ اس کو کہتے ہیں یہ شخصیت پرستی جو پاکستان کے عوام میں ہے، اس نے بھی پاکستان کی سیاست کو، معیشت کو اور ہمارے سوسائٹی کے جو مختلف عوامل ہیں ان کو نقصان پہنچایا. میں سمجھتا ہوں آپ نے شخصیت پرستی کی ہے نا، اس پر ہم بڑی باتیں کر چکے. میں اس سے آگے سمجھتا ہوں یہ بت پرستی تک آ گئے ہیں. ان کو، ان کی اولادوں کو آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ تو ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی رانا زاہد صاحب، رانا صاحب السلام علیکم. رانا صاحب بہت مہربانی، آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ. تو بڑی دیر بعد آپ سے بات ہو رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ آپ سے ہی منسلک ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. میں اور خاور نعیم ہاشمی صاحب بیٹھے تھے، ہم کہہ رہے تھے کہ یہاں کسی کا شعبہ ہے یا نہیں ہے. وہ یہاں کی ہر بندہ ڈاکٹر بھی ہے، ہر آدمی وکیل بھی ہے. اب آج ارشد ملک جو ہے اس کو ڈسمس کیا ہے، اور 7 رکنی میں سمجھتا بڑا فل بینچ ہے، ہیڈڈ بائی چیف جسٹس آف پاکستان. تو دونوں ہی نکارے بجا رہے ہیں. مسلم لیگ نون تو اب بھی کہہ رہی ہے کہ اب باقی کیا رہ گیا کیس میں، میاں نواز شریف کو چھوڑا جب معافی بھی مانگی جائے. اتنا بکر جا کیا کہیں گے اس میں جی؟ بیسیکلی اگر یہ خود اس کی کوئی تشریح کر رہے ہیں تو یہ تو اپنی کو پولیٹیکل ایگزیجنسی کے تحت کوئی تشریح کر رہے ہیں. جب انہوں نے ایک پراپر اپیل دائر کر دی ہے، اس کے ساتھ کوئی ایڈیشنل کوئی ڈاکومنٹ دینا چاہتے ہیں تو سی ایم دے دیں کہ جناب اس کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا جائے. اگر اس میں کوئی مٹیریل ایسی کوئی کنٹراڈکشن ہے یا کوئی ایسا کوئی سبسٹانشل کوئی مٹیریل ہے، کوئی ایویڈنس ہے کہ جس سے ان کو فائدہ مل سکتا ہے، وہ اپیل میں مل سکتا ہے. یہ نہیں کہ آٹومیٹیکلی یہ سزا اس کو فارغ کر دیا تو یہ فارغ ہو جائے. فیصلے کے خلاف اب اپیلٹ کورٹ کرے گی جس میں اپیل انہوں نے آلریڈی دائر کی ہوئی ہے، اس میں سی ایم دیں جناب یہ ریکارڈ بھی طلب انہوں نے کہا کہ ہم اس پر بھی جائیں گے. جو آج کا فیصلہ ہے اس پر بھی ہم جائیں گے کہ اس فیصلے کی بنیاد پہ نواز شریف کو رہا کر دیا جائے. بات یہ ہے اقبال شاہ صاحب، یہ جو 7 ججوں کی انتظامی کمیٹی نے فیصلہ دیا یہ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن ہے، کسی بندے کو فارغ کرنے کا جوڈیشل ڈیسیجن نہیں ہے. یہ پہلی بات تو آپ ذہن میں رکھیں. گڈ.
ٹھیک ہے نا جی. یہ بڑا اچھا جب نقطہ آپ نے بتایا. ہاں جب ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن ہائی کورٹ لیتی ہے ایک ریگولیٹری ادارے کے طور پر جو اس کے متحد عدلیہ کے بارے میں، تو وہ اس کا یہ یعنی کہ جوڈیشل ڈیسیجن کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہیں بنتا، نیکسس نہیں بنتا جس طرح کی یہ لوگ انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں. جی سر، میں اپنا ایک آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. آپ نے ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی کہ یہ ایک قانونی فیصلہ نہیں ہے، انتظامی فیصلہ ہے. انتظامی فیصلہ. اٹ مینس کہ باقی نکات جو ہے اس کیس کے وہ بھی پروسیڈ ہونے ہیں. ہاں وہ اگر اس میں دیکھو جی بڑا مٹیریل پوائنٹ ہے جو اوور ویلمنگ ایویڈنس آئی ہے اس میں جو فریقین نے دی ہے، ہائی کورٹ نے تو اس کو دیکھنا نا جی. اچھا، اس سے پہلے رانا صاحب بات ہو رہی تھی کہ جب اس کا وہ اخلاقی جو جرم ہے جو اس پر ابھی ایف آئی آر درج بھی نہیں ہوئی، جو ملتان کا واقعہ ہے وہ بھی ابھی راستے میں ہی ہے، تو پھر جب یہ کسی کی ویڈیو کو لیک کرنا بھی افینس ہے، وہ اشارہ ان کا یہ ہے کہ جب پریس کانفرنس کی گئی کہ ان کے خلاف پروسیڈ کیے گئے. یہ شہزاد اکبر اینڈ کمپنی جو حکومتی یعنی زعما ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی طرف بھی ان کی طرف بھی کیس جائے گا. یا وہ سائبر کرائم کا جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ اگر اپلوڈ کرتے ہیں کسی کی غیر اخلاقی فلم، اس کو سرکولیٹ کرتے ہیں تو سائبر لا کمز انٹو این ایکشن، اور ایف ای اے اس کے بارے میں میرا خیال اس نے کاگنیزنس پہلے لی ہوئی ہے اس کے بارے میں. رانا صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم نے شوگر کے متعلق جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل آپ نے دیکھا کہ ایک بات میں پوچھ لوں رانا صاحب سے. جی رانا صاحب یہ جو فیصلہ آیا ہے، ہم نے پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہے، یہ مکمل فیصلہ ہے یا مختصر فیصلہ ہے؟ یہ اس کی تفاصیل آنی ہے ابھی. کس فیصلے کی بات یہ جو آج ارشد ملک کے خلاف ایک نہیں یہ شارٹ آرڈر نہیں، یہ تو انتظامی فیصلہ ساتھ جو ہائی کورٹ کی ایڈمنسٹریٹو کمیٹی ہے نا جو سینئر ججز پہ مشتمل ہے. یہ مس کنڈکٹ پہ ہے یا کس اس کو اس کے جج کے مس کنڈکٹ پہ مس کنڈکٹ پہ فیصلہ آیا. اور یہ ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ ہم نے بریک پر جانا ہے، اس کے بعد ہم شوگر کو بھی ڈسکس کرنا ہے کیونکہ شوگر ملز ایسوسی ایشن جو ہیں انہوں نے اور حکومت کے درمیان آنکھ مچولی جاری ہے کہ وہ اسٹے لے لیتے ہیں، عوام کو چینی مل نہیں رہی. اور یہ کیا قانونی نکتہ ہے کہ کیا ایک آدمی بلوچستان ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں یعنی ساری جگہ پر یہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو ہم بریک کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو تھوڑی دیر بعد پھر ہم آتے ہیں. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. سب سے پہلے ویلکم بیک ناظرین. شوگر پاکستان میں کیا کوئی ہمیں ضرورت ہے، آٹا ہے، چینی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں مافیا دار مافیا، یہ جو میں سمجھتا ہوں رزق ہے اللہ تعالیٰ کی نام ہے، اس کو بھی ذخیرہ اندوزی سے اللہ نے منع کیا ہے. لیکن اتنا یہ مضبوط کارٹر اور مافیا ہے کہ یہ حکومتوں کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے چکر دیا ہوا ہے. رانا ظاہر صاحب جی اصل موجود ہے نا آپ؟ جی رانا صاحب یہ جو شوگر ملز ایسوسی ایشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی متاثرین ہیں، آپ بھی متاثر، پاکستان ہر آدمی متاثر ہے کہ وہی یعنی کاشتکاروں سے گنا خرید کے ان کو پیمنٹ بھی نہ کر کے، جو آپ کے سامنے 2-3 سال یہ پیسے نہیں دیتے، ان کا کٹوتی کیسے کرتے ہیں. چلو سارے پیسے دے بھی دیں تو پھر بھی 54 روپے ان کو کلو چینی پڑتی ہے. پھر یہ ہے کہ انہوں نے چینی کے یعنی پچھلے دنوں میں ایکسپورٹ کی، پھر امپورٹ کی، پھر انہوں نے اپنے طور پر کارٹل بنا کے اربوں روپیہ کمایا، جس کی آپ نے دیکھا کہ کمیشن بنا تھا. کمیشن پر پھر انہوں نے سٹے لے لیا. بھئی جب آل دا رول آر میڈ فار دا پیپل ہے کہ انسانوں کے لیے جو انتظامیہ ہے حکومت وہ کوشش اگر کو کرتی ہے تو شوگر مل ایسوسی ایشن اتنی طاقتور ہے کہ پہلے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے سٹے لیا، پھر کچھ دن بعد جج صاحب نے کہا، میں نے وہ رات کو پڑھا ہے کہ یہ تو غلط ہے، انہوں نے مہربانی کی سٹے خارج کر دیا، لیکن پھر ریویژن ہو گئی. سندھ ہائی کورٹ علیحدہ سٹے ہو گیا، بلوچستان میں علیحدہ وہ گئے ہوئے ہیں، لاہور علیحدہ. سپریم کورٹ نے کل حکومتی استدعا مسترد کر دی کہ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو ہم ابھی نہیں چھیڑ سکتے کیونکہ آپ انتظامیہ جو ہے ان کے خلاف کارروائی کر سکتے. کیا کہیں، کیا گورکھ تند ہے، قانون کیا کہتا ہے؟ اس میں میری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھے، یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ نے فارغ نہیں کیا، بھی زیر سماعت ہے، اس میں نیکسٹ ڈیٹ دی ہے سپریم کورٹ نے. تو بڑے محتاط ہو کے اس پہ ہمیں گفتگو کرنی ہوگی. اس میں جو بیسیکلی وہ ٹیکنیکل ایشو جو ہے نا جی، میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے.
टेक्निकल नहीं, यही हम समझना चाहते हैं। जाहिर है हम तो सब हाँ जो जी, केस हो या कोई हो तो ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ 2 लफ्जों में आपको समझा देता हूँ, ये बड़ा कोई इतना कोई मसला फीसा गौरस नहीं है। जो इस्लामाबाद के अंदर गए हैं ये लोग अपनी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में गए हैं, ये शुगर मिल एसोसिएशन गई है वहां पे। अच्छा, उन्होंने वहां पे स्टे लिया, जिस तरह भी 10 दिन का स्टे चला, उसके बाद वो स्टे वेकेट हो गया। उन्होंने गवर्नमेंट को कह दिया या गवर्नमेंट के अदारों को कह दिया, जो कमीशन के अंदर रिकमेंडेशन है उसमें नैब, FI एटसेट्रा जो भी है, बाकी सारे FBR दे कैन प्रोसीड। 5 अदारे इन्वॉल्व हैं जिनको रिकमेंड किया कि आप इस पे एक्शन लें, ठीक है ना जी। अब हुआ यह है कि इसके बाद वही वकील साहब जो हैं उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में ये शुगर मिल्स एसोसिएशन की बजाय कुछ लोगों ने जाती पर्सनल अपनी कैपेसिटी में वहां पे पिटीशन दायर की है। अच्छा, जिस तरह इकबाल शायद अपनी पिटीशन जाती हैसियत में दायर कर दे, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में ना दायर करे। तो वहां पे टेक्निकली ये इशू जो सुप्रीम कोर्ट में आया कि जी वो वहां पे शुगर मिल एसोसिएशन ने केस दायर किया था, रिट दायर की थी, और यहाँ पे कुछ लोगों ने जाती हैसियत में दायर किया है और कानून इसकी इजाजत देता है। हाँ। तो लिहाजा सिंध हाई कोर्ट ने उसको इंटरटेन किया है। सर एक सवाल इसी हवाले से मेरा भी है। मुझे अंदेशा है जिसकी आप यकीनन तरदीद करेंगे या मैं नहीं समझता कि उसकी तईद करेंगे, लेकिन मेरे अंदर एक अंदेशा पल रहा है कि ये जो शुगर मिल्स एसोसिएशन हो या लोगों का इनफरादी तौर पर अदालतों में जाना हो, क्या इसके पीछे आशीर्वाद हासिल हो सकता है हुकूमत का इनको? मेरा ख्याल है कि हुकूमत की तो हाशमी साहब शायद ये एक कॉनोटेशन आप कह सकते हैं, लेकिन जो अभी तक इसको कोई मतलब मैं समझता हूँ कोई मटीरियलाइज बात नहीं है। ये एक टैक्टिक्स होते हैं ताकि चीजों को प्रोलॉन्ग किया जाए, जिनको खतरा हो कि जनाब ये अभी मामला आगे चलेगा तो कोई ना कुछ चीजें जो है वो आवाम के सामने आएगी, किस तरीके से कार्टेलाइजेशन के जरिए मुल्क को लूटा गया है। इस तमाम कानूनी जो प्रोसीडिंग है इसमें क्या कोई 1% भी इम्कान ऐसा है कि इन फ्यूचर जहांगीर तरीन साहब जो है वो बरीउज़ुमा हो जाए? देखिए जी, बात यह जो कमीशन की रिपोर्ट है दैट इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ये बात एक बुनियादी ज़हन में आप रखना। हमने तो कानूनी नुक्ता पूछना ना, मैं यो किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की वो मुतबादल नहीं है। अब जब नैब ने तफ्तीश करनी है तो वो तफ्तीश हो, मटीरियल उनके सामने आ चुका है। हुकूमत कह रही है कि हम इसकी जो इंक्वायरी हुई थी वो ये दोबारा कराना चाह रहे हैं। नहीं, वो इंक्वायरी ही कन्फ्रंट करेंगे नैब के अंदर, वो इंक्वायरी कन्फ्रंट होगी FIA के अंदर, वो इंक्वायरी कन्फ्रंट होगी FBR के अंदर, कॉम्पिटिटिव कमीशन के अंदर, वो तमाम फोरम जो 5 के 5 जिनको उन्होंने इन्वॉल्व किया है ना जी, इसकी इंक्वायरी कन्फ्रंट होगी तो इसका क्या मतलब है? इंक्वायरी कन्फ्रंट ये जो उन्होंने एक फार्मूलेट की है ना इनके खिलाफ एलिगेशन कि ये चीजें प्राइमा फेशी साबित हो गई हैं, इसके बारे में वो कहेंगे जनाब ये आपके एसोसिएशन के। राणा साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, बड़ी मेहरबानी। आपने जहांगीर तरीन की बात की तो बस फिर आपने यूटिलिटी स्टोर भूल गए। वजह ये हुई कि पिछले दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि पब्लिक को जो चीनी है वो 70 रुपये दी जाए, और 60 यानी उन्होंने बताया कि दी जाए। सर बात पूरी सुन लेना, पूरी बात सुन लें, 60,000 टन दी जाए। अब ये है कि यूटिलिटी स्टोर ने इससे पहले टेंडरिंग की थी, उन्होंने 78 रुपये खरीदी। जब ये उनका मौकफ आया कि भाई आप लोग 70 रुपये चीनी, उन्होंने बयान दिया शुगर मिल एसोसिएशन इतनी वो ताकतवर है कि हम कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए 70 रुपये नहीं दे सकते, हम आवाम को दे सकते हैं। उन्होंने कई जगह पर छोटे छोटे यानी अड्डे भी अपने बनाए लोगों को देने के लिए। वो चूंकि 15 दिन में पेपरा रूल के तहत, यानी सब ये चक्कर है, सब ये फ्रॉड है, सब ये जिस तरह अदालतों में जिस तरह राणा साहब बता रहे थे, कभी एसोसिएशन के पीछे छुप के, कभी इंडिविजुअल, कभी सिंध के ग्रोअर्स, इस तरह का काम करके। बल्कि जहांगीर तरीन की मैं आपको बात बताता हूँ कि उन्होंने 67 रुपीज पर किलो उन्होंने यूटिलिटी स्टोर को चीनी दी। और ये करें बात टेंडर की बात कर रहे हैं कि पहले भी हमारी ज़ाती हैसियत में भी इस पे बात होना चाहिए। तो आपने कहा कि मैंने आज तक जितने भी टेंडर्स के इश्तहार पढ़े हैं ऐसे ही कभी
کوئی ٹینڈر ہے تو ایسے ہی بلا وجہ پڑھ لی ہے. تو ایک چیز ہر ٹینڈر میں لکھی ہوتی ہے کہ اگر کسی ایک کمپنی کا پارٹی کا ٹینڈر منظور ہو جاتا ہے باقیوں کا کینسل ہو جاتے ہیں تو وہ منظور شدہ ٹینڈر بھی کینسل ہو سکتا ہے. وہ تو باری نہیں آئی تھی بھی پیپر اور رول میں 15 دن کی گنجائش ہی نہیں تھی. تو ہم اگلے موضوع کی طرف جا رہے ہیں ناظرین. اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. اس کے بعد ہم آئیں گے جو اتنا اندھوناک واقعہ ہوا ہے, حادثہ ہوا ہے ریلوے کا, پاکستان حادثوں کی سرزمین بنتی جا رہی ہے. وہ سکھ یاتری بیچارے یہاں عبادت کر کے ننکانہ سے واپس پشاور جا رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ ٹرین کے نیچے جو فلائنگ ہو جاتی ہے اس میں وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے. اس سے ہم بات کریں گے آفٹر شارٹ بٹ. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. خبر نہیں ہاشمی صاحب, ٹرین کا حادثہ تو آپ نے دیکھا ہے ٹی وی چینل کے اوپر, یعنی 20 جانے گئے ہیں. حادثے پاکستان میں ریلوے کی بے تحاشا ہو چکے, ریکارڈ ہے پوری دنیا میں, اور جہازوں کی بھی ریکارڈ ہے. ریزائن کبھی کسی نے دیا ہی نہیں, یعنی یہ تو رواج ہی نہیں. اور عمران خان صاحب اس سے پہلے اپنی تقریروں میں کہتے تھے کہ اگر حادثہ ہے تو ذمہ دار متعلقہ وزیر ہے. ہم نے عمران خان تو کا ذرا ساتھ چلایا یا نہیں ابھی؟ اگر ویڈیو ہے تو ذرا دکھانا, ذرا عمران خان صاحب پہلے کیا کہتے رہے آپ ذرا دیکھ لیں. یہ کتنا یہ 19واں ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے 3 سالوں کے اندر. 19 ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں, اور اصولاً تو ان کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے کہ کوئی بھی کسی بھی دنیا کے اندر چھوڑے پاکستان میں کہیں بھی اگر اس طرح کی
बार बार रेलवेज का इस तरह हाल हो, हादसा के बाद हादसा, और कोई अकाउंटेबल ही ना हो, तो उसको कम से कम रिजाइन करना चाहिए। ये एक कहीं कोताही हुई है, एक सिग्नल तोड़ के दरवाजा खुला, ट्रैफिक जा रहा है और ट्रेन आ गई। मेरे ख्याल में रेलवे के वजीर को रिजाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर जो आप कहीं कोई रेल का एक्सीडेंट होता है, वजीर रिजाइन करता है। खबर में हाशमी साहब, ये है साहब का बयान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। की जो तारीख है जी, इसमें ये बदकिस्मती है कि मैं इतने कोई रेलवे के हादसात की मैंने कोई डॉक्यूमेंट्री तो नहीं बनाई हुई, लेकिन मेरा ख्याल है कि मौजूदा दौरे हुकूमत में 2 साल में जितने एक्सीडेंट हुए हैं, ये एक रिकॉर्ड एक्सीडेंट है रेलवे के। इमरान खान साहब अगर माजी में ये कहते रहे हैं कि कम अज कम रेलवे के वजीर को एक्सीडेंट पे इस्तीफा देना चाहिए, हाँ, बयान पढ़ा आपने। अगर इमरान खान साहब का वजीर बड़ा ढीठ है, वो इस्तीफा नहीं देता, तो इमरान खान साहब खुद उससे इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? शेख रशीद तो कहता है कि मैं ड्राइवर हूँ। इन्हें पिछले दिनों जब एक्सीडेंट हुआ था, इतना खौफनाक एक्सीडेंट हुआ था, आपको पता है, तो जब उससे पूछा गया कि ये पुराने बयानात या पुराने क्लिप दिखाए कि आप खुद यार वो कहते रहे। दुनिया जहान की ना नजूमी बना हुआ है, और अगले 50 साल की पाकिस्तान की सियासत बताता है। वो उसको पता कि 1 घंटे बाद क्या होने वाला है, पीपल पार्टी कहाँ डूबने वाली है, नवाज शरीफ को कब फांसी हो जाएगी, शहबाज शरीफ ने कब भाग जाना है, फलां क्या हो जाना है। तो वो नजूमी जो है, उसको ये नजूम नहीं आता कि पाकिस्तान में यार ये कोई हादसा भी होने वाला है। वो पाकिस्तान को इसको वजारत छोड़ के, मेरे मोहतरम दोस्त हैं ये शेख रशीद साहब, मेरी ये टेम्परामेंट ऐसे लोगों से दोस्ती है आपकी? सर मेरा दोस्त है और था, ठीक है मैं मानता हूँ, नहीं, ऐसे लोग दोस्ती है लेकिन आपकी? ऐसे लोग क्या यार, उसने तो रिजाइन देता नहीं, कैसे पैसे वो? निकाल लिए हैं उसने। अच्छा ठीक है। ऐसे दोस्त क्या नहीं, मसला ये है कि आप सारे प्रेम ऐसे करते हैं कि अगर अच्छा है तो यहाँ रिजाइन दे। यहाँ सारे, मैं तो दोस्त होने के बावजूद कह रहा हूँ कि शेख रशीद साहब, आप किसी 5 स्टार होटल में कोई दुकान ले और नजूमी का बोर्ड लगाए और अपना जो असल पेशा उसकी तरफ आए, और खुदा के लिए ये छोड़े। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ इस हादसे के मतलब मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करता हूँ। ये शेखपुरा में तकरीबन कम बेश ये 32 ऐसे छोटे बड़े रेलवे फाटक हैं। ये फर्रुखाबाद में वाक़या हुआ ये था कि आज से 4 साल पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो उन्होंने, क्योंकि ऊपर भी हुकूमत उन्हीं की थी, नीचे भी उनकी थी, तो उन्होंने सूबे को इस फाटकों के मतलब कुछ तहर्रक किया था। कोई फंड जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि रेलवे तो शुरू से ही आपको पता है खसारे में जा रही है। तो फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ बाकायदा तौर पर छोटे ग्रेड लगवाए थे। अब हुआ ये कि आप देखेंगे यहाँ कैसे मुल्क में हम रहते हैं, चोरों डाकुओं ने रात को नाके लगाने शुरू कर दिए, वो रोडों को ब्लॉक करके लूटना शुरू कर दिया, फिर वो चोरी करके ले गए। अब सूरत हाल ये है, मेरा ख्याल ये है कि पूरी जो कौम है, यानी आप देखेंगे अगर इसको इस तरह किया जाए, यानी गवर्नमेंट के फंड मौजूद ही होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी पाकिस्तान इसको मुतहर्रिक किया जाए। ऐसे बड़े बड़े अच्छे लोग मौजूद होते हैं जो डोनर्स होते हैं। जिस गेट से हादसा हुआ है, उस गेट को 5-10 हजार रुपए में बंद किया जा सकता था। ये मैं कहने नहीं लगाते ना कोई। देरीना वो जो एक इशू है, वो ये है। ऐसा ही। तो इसमें हमें जो हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं इकबाल शाह साहब, हमें सबसे पहले अपनी प्यारी सिख बरादरी जो है, बड़ा अफसोस, काबिल एहतराम, उनके साथ हमें उनके साथ हमदर्दी करते हैं और ताज़ियत करते हैं। बड़ा दुख है। अफराद और एक ही खानदान से इनका ताल्लुक है, और बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, और 15 आदमी वो जिस वैगन में आ रहे थे, जब उसकी टक्कर हुई है तो वैगन के 2 टुकड़े हो जाते हैं, और आधी वैगन जो है वो रेलवे अपने साथ लेके घसीट के जाती है, और घसीटते हुए 15 आदमी मरे हैं। 4 आदमी बाद जख्मी जो है वो अलग मरे हैं। 15 आदमी किस तरीके से मरे हैं? उसमें मैं समझता हूँ कि इसमें जिस तरह ये यात्री आते हैं, किसी भी मजहब के आते हैं, सिख ज्यादातर आते हैं, हिंदू भी कटास राज में, मैं तो ये कहता हूँ, नहीं सुन ले, मैं आज ये तजिया हुआ है कि पाकिस्तानी थे, ये यात्री नहीं थे, ये मतलब पेशावर से यहाँ आए तो फिर यहाँ इबादत करने के लिए आए थे, वो समझ लें, ज़ायरीन कह लें। अब सूरत हाल ये है कि जब ये लोग यहाँ आए आइंदा के लिए, चलो कुछ सबक ही हासिल बंदा कर ले, कोई
अच्छी कंपनी की फ्लाइंग कोचेज जिनके ड्राइवर बड़े कम्पिटेंट हों, यानी ये ना हो आप देखें कि इसकी ड्राइवर की गलती जो है वो आप खुद ही कह रहे हैं और बता भी वो लोग रहे हैं कि एक फाटक जो था वो परली तरफ से चला गया, वो 15 सेकंड दूर था, 15 सेकंड, 15 सेकंड बचाने के लिए उसने एक मतरूका जो था उस फाटक से गुजारने, और जो मतरूका फाटक था उस पे बाहर सफेदे के दरख्त लगे हुए थे और उसको ट्रेन का पता नहीं चला और ड्रम करके, और ये कि बड़ा मैं जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी। पूरी दुनिया में कौमें जो हैं हादसों से सीखती हैं, इस पर फौरी नज़रसानी करनी चाहिए, फंड एलोकेट करने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को शामिल करनी चाहिए, सूबों को भी शामिल करना चाहिए कि ये फाटक जो हैं ये जिस जिस सूबे से गुजरते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से गुजरते हैं, आवाम को शामिल करके ये बहुत बड़ा काम है, हमारी कौम बहुत बड़ी है। तो हमारा एक मौजूद रह गया खबर रही माशमी साहब, वो ये कि हर हुकूमत का ये रहा तो ख्वाब है कि टूरिज़्म होनी चाहिए, लेकिन काम इस पर कोई नहीं हुआ। ख़ास तौर पर पीटीआई की हुकूमत ने कहा था कि टूरिज़्म के लिए उन्होंने दरख्त 1 अरब का दिया, शिमाली इलाकों को डेवलप करने के लिए काफ़ी कोशिशें, और उनके बयान तो आपके सामने गुजरे हैं। यानी टूरिज़्म क्या होनी थी कि आपके फेडरल जो डिपार्टमेंट होता है PTDC, पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट जो अथॉरिटी होती है, कॉरपोरेशन, उनके 400 ही मुलाजिम रहते थे, उनको भी निकाल दिया। वो कहते हैं जी हम नए सिरे से 15 जी नेशनल पार्क बनाने जा रहे हैं जो आबादियों से दूर होंगे, और उसमें 6 तो ऑलरेडी मौजूद है जिनको स्टेटस दे दिया गया, और 9 हम नए बनाएंगे। उसमें 73,000 एकड़ ज़मीन का उन्होंने रेडियस बताया। ये मुझे नहीं समझ लगती कि ये जो कुछ हो रहा है, इमरान खान वजीर आज़म पाकिस्तान जो एक आदमी को भी भूखा नहीं देखना चाहते और रियासत मदीना यहाँ बनाना चाहते हैं, ये चीज़ें उनके इल्म में नहीं आती कि आपने PTDC के आपने कितने 30 मोटर्स बंद करके 400 आदमी जो है वो बरतरफ कर दिए हैं, और आपने बरतरफियां जो 400 आदमियों की है वो 20 साल से मुलाजमतें कर रहे थे। यहाँ आपने 400 खानदानों को बेरोजगार किया, 400 खानदानों को, और इमरान खान कहता है कि मैं लॉकडाउन इसलिए नहीं बढ़ाना चाहता कि कोई गरीब भूख से ना मर जाए। तो ये एक तजाद, इसका दूसरी हकायक अगर आप सुनना चाहें, जो है एक अगर हकायक सुनना चाहें वो ये हैं, बेरोजगार किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन काम जरूर करना चाहिए, दूसरे अदारों में मर्ज करना चाहिए और किसी और अदारे में उनको ट्रांसफर कर देना चाहिए। ये बात तो आपकी मान लेते हैं, मान लेते हैं। कहा क्या है मुलाजमीन की 400 मुलाजमीन की बरतरफी पे हुकूमती आदमी का जो मौकफ है वो ये है कि जी ये 400 आदमी पिछली हुकूमतों ने सिफारशी रखे हुए। नहीं, उन्होंने कहा, मैं बताता हूँ आपको, आपने कभी PTDC का कोई होटल मोटल आपने पंजाब के इलाके में घूमते रहे कभी देखा? जी मैंने बहुत देखे। कहाँ है? मैंने रास्ते में। इस वक्त कहाँ है? इस वक्त का मुझे नहीं पता, आज इस वक्त है ही नहीं है। वो मैं बताता हूँ कि पंजाब टूरिज्म जो है, TDCP जो है, उसके पास एक जमाने में हेलीकॉप्टर भी था, अयूब खान के बाद भुट्टो के जमाने में भी, उसके बाद हेलीकॉप्टर भाई, अदारे बंद हैं, अदारे बंद हैं, आप मान जाए इस बात को। अगर गैर फाल हो गया PTDC, उसके TDCP भी गैर फाल है, तमाम टूरिज्म हमारा मसला गैर फाल हो गए हैं। तो इस मुलाजमीन ने किए थे, 400 बंदों ने किए थे। सुन ले, मैं उनको ठीक किसने करना, फैसला पहले हो जाना चाहिए था कि मैं पहले कहा है बेरोजगार नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब आपके पास ना होटल है ना मोटल है, आपने कहाँ से सफर शुरू किया है? कहाँ कॉन्टिनेंटल, कहाँ फ्लैटी, कहाँ फेडरल लॉजिज, कहाँ दूसरे होटल, एक भी नहीं है। इस वक्त आपके पास खारियां के नजदीक होता था, मरी होता था, कहाँ है? इसका मतलब यह है कि वो मुलाजमीन सरप्लस थे। मैं ये नहीं कहता उनको निकाल देना चाहिए, लेकिन दूसरे इदारों में उनको भेजना चाहिए। यार आपने 2 साल में 1.5 करोड़ आदमी बेरोजगार कर दिए हैं, अब ये 400 आ गए, इस पर भी आप लॉजिक पेश कर रहे हैं। क्या लॉजिक है? इसके बाद अदारा अगर बंद है, अगर अदारा ही बंद है यार, मैंने पहले ये कहा, आपने सुनी नहीं बात कि इन मुलाजमीन को किसी और अदारे में भेज देना चाहिए था। वो अदारा नहीं रहा। PTDC का मुझे किसी जगह को सूबेदार हुक्मरान है या नहीं है? कहाँ है? फ्लैटी कहाँ है? जब किसी का नवाला छीनते हैं तो जिम्मेदारी बात सही है, फिर रख लें सबको। जिम्मेदार अगर अदारा नहीं है, बंदे भी आपको चाहिए, फिर 8.5 लाख जो बेनजीर इनकम स्कीम में पैसे ले रहे थे वो उनको भी रहने दें। रियासत मदीना का दावेदार जिम्मेदार है या नहीं है? नई नस्ल बड़ी जवान हो चुकी है, मेरी बात सुने, बेरोजगारी बहुत ज्यादा, उसका तो हल सोचना चाहिए। लेकिन ये आपकी लॉजिक में बात नहीं मानता कि अगर अदारा ही बंद हो गया। मैंने आपसे कहा कि 400 बंदे आज आपने निकाले हैं ना, ठीक है, तो आप 2 साल से आप बैठे हुए हैं। कल ये बात दूसरी आ जाएगी, जब स्टील मिल की बात आएगी, फिर आप इस तरह शोर करेंगे। मैं नहीं कहूंगा कि वजह यह मैं स्टील मिल पे ये मौकफ नहीं लूंगा। चलो ठीक है, फिर हमारे टाइम भी हमारे पास, अब मेरा ख्याल है
تقریباً مکمل ہو گیا. تو خیال میں ہاشمی صاحب بات یہ ہے کہ بے روزگاری ہم دوسرے ملکوں کے مسائل نہیں دیتے، بہت بری چیز ہے. ہماری جو نئی جنریشن ہے ان کے پاس ڈگریاں لے کے ہاتھوں میں پھر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈگریاں لے کے وہ ان کو چھوٹے سے چھوٹا کام بھی نہیں مل رہا. اور یہاں ملک میں نالائق ترین ان لوگوں کے بچے جن کے پاس فیک ڈگریاں ہیں وہ آرام سے ملازمتیں کر رہے ہیں، ان ملک کے وسائل کو لوٹ کے کھا رہے ہیں. انہوں نے بینکوں سے لون لے کے انڈسٹریل کیمپ کر لیتے ہیں، پھر ریمیشن آف انٹرسٹ کر لیتے ہیں، وہ سارا پیسہ کھا جاتے ہیں. یہ ایک اتنا بڑا شکنجہ ہے کہ یہ جو ملک پر قابض گروپ ہے وہ امپلائر بھی ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ بھی ہے کہ آپ کو منصف بھی ہے، قاتل بھی ہے. منصف بھی وہی ہے، وہ آپ قاتل بھی تنخواہ بھی اس سے لیتے ہیں، سودا بھی اسی کا خریدتے ہیں. بس وہ امپلائر بھی ہے اور آپ اس کے کسٹمر بھی ہیں اور آپ امپلائی بھی ہیں. وہ لاسٹ کو بات کرنا چاہتے ہیں، بتائیے جو میں نے بات کی ہے کہ یہ صحیح کی ہے. نہیں سر، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ روزگار کے وسائل کا جو آپ نے وعدہ کیا، میرٹ میرٹ کی بھی بات کی تھی آپ نے، یہ جو 1 کروڑ لوگوں کو روزگار دینے کا وعدہ کیا تھا، تو اگر آپ اس وعدے پر عمل نہیں کر سکے، آپ کے پاس وسائل نہیں ہے، آپ کا خزانہ خالی ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے بہت شکریہ خاور صاحب. بات آپ کی تقریباً مکمل ہو چکی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ایسے پروجیکٹ لگیں ہاں لوگوں کو روزگار ملے. تو ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا، آپ بہترین جج ہیں. کل یا ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے. آپ اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.